اور جیسے ہی ثنا گھر میں داخل ہوتی ہے تو ثنا کیا دیکھتی ہے کہ ثنا کے ابو جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا کافی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ دوڑتے ہوئے اپنے ابو جان کے پاس جاتی ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا کی امی جان وہاں پر موجود ہو جاتی ہے اور ثنا کا ہاتھ زور سے پکڑتی ہے اور ثنا کو گھر سے باہر نکالنے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا اپنی امی جان سے روتے ہوئے کہتی ہے، امی جان اب مجھے ایسے گھر سے کیوں نکال رہی ہو؟ آخر میری غلطی کیا ہے؟ یہ سب سن کر ثنا کی امی جان غصے میں ثنا سے کہتی ہے، تمہاری غلطی تو بہت بڑی ہے۔ تم یہاں پر اپنے ابو جان کو مرتا ہوا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تمہیں یاد نہیں تھا کہ آج تمہیں اپنے ابو جان کے لیے دوائی لانا تھا۔ معلوم ہے کہ وہ دوائی تمہارے ابو جان کے لیے کتنی ضروری تھی، اور اس کے بعد بھی تم اس وقت گھر پر آ رہی ہو۔ تمہارے ابو جان نے تمہاری کتنی راہ دیکھی، انہیں تم پر کافی بھروسہ تھا کہ تم کیسے بھی کر کے ان کے لیے دوائی لاؤ گی، پر تم نے ان کا بھروسہ توڑ دیا اور وہ اس دنیا سے چلی گئے۔ تم نے بیٹی ہونے کا فرض تو نہیں نبھایا، پر میں بیوی ہونے کا فرض ضرور نبھاؤں گی۔ کہہ کر ثنا کی امی جان ثنا کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیتی ہے، اور جیسے ہی ثنا کا پیر زور سے پھسلتا ہے اور وہ گرنے والی ہوتی ہے کہ اس وقت شاہد وہاں پر موجود ہو جاتا ہے اور وہ ثنا کو سنبھال لیتا ہے۔ دیکھ کر ثنا کی امی جان ثنا سے کہتی ہے، آخر یہ لڑکا کون ہے؟ میں نے اس کے ساتھ تمہیں گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، کہیں یہ تمہارا کچھ لگتا تو نہیں؟ یہ سن کر ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ روتے ہوئے اپنی امی جان سے کہتی ہے، امی جان یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ یہ تو صرف میرا ایک اچھا دوست ہے اور کچھ نہیں۔ یہ سن کر ثنا کی امی جان غصے میں ثنا سے کہتی ہے۔ یہ سب سن کر ثنا کی بہن شمع بھی وہاں پر موجود ہو جاتی ہے اور وہ اپنی امی جان سے کہتی ہے، امی جان ثنا باجی کا اور اس لڑکے کا کوئی تو چکر ہے۔ امی آپ کو تو پتا ہے کہ ہماری ثنا باجی ہمارے لیے کتنی فکر مند ہوتی تھی، پر اس لڑکے کے آ جانے سے اسے ہماری کوئی فکر نہیں۔ ساری باتیں سن کر ثنا کافی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے اور وہ اپنی امی جان سے کہتی ہے، یہ ساری باتوں کا ابھی کوئی موقع نہیں ہے۔ امی جان مجھے ابو جان سے آخری بار ملنے دو، اس کے بعد میں اس گھر کے دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ یہ کہہ کر جیسے ہی ثنا گھر میں داخل ہونے لگتی ہے، یہ دیکھ کر ثنا کی بہن شمع غصے میں ثنا کو گھر سے باہر نکال دیتی ہے۔ تم ابو جان کی لاش کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکو گی، مجھے تم سے گھن آنے لگی ہے، کیونکہ تم نے اس لڑکے کی وجہ سے ابو جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ساری باتیں سن کر شاہد کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ غصے میں ثنا کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر ثنا شاہد سے روتے ہوئے کہتی ہے، شاہد مجھے ابو جان کو ایک آخری بار دیکھنا ہے اور مجھے ابو جان سے معافی بھی مانگنی ہے۔ اگر میں وقت پر گھر آ جاتی تو آج ابو جان ہمارے ساتھ ہوتے۔ یہ سب سن کر شاہد ثنا کا ہاتھ نہیں چھوڑتا اور اسی طرح شاہد ثنا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ گھر پہنچتے ہی ثنا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، کیونکہ شاہد کا گھر بہت ہی بڑا
اور عالیشان ہوتا ہے، جسے دیکھ کر ثنا من میں یہ سوچتی ہے کو خدا نے اتنا دیا جس کی کوئی حد نہیں۔ ویسے بھی امیروں کی زندگی کافی عیش و آرام سے گزرتی ہے، نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی دکھ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی مشکلات، اور ہم غریبوں کو تو روٹی بڑی مشقت سے ملتی ہے، اس سے زیادہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آج ہمارے پاس بھی پیسہ ہوتا تو ہمارے ابو جان بھی ہمارے ساتھ ہوتے، پر کچھ امیر لوگ ہم غریبوں کا کافی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب سوچ سوچ کر ثنا کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اچانک سے ثنا کا پیر ڈائننگ ٹیبل سے جا کر گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے ثنا گر جاتی ہے اور اس کے پیروں سے خون نکلنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شاہد دوڑتا ہوا ثنا کے پاس جاتا ہے۔ پیر میں زیادہ چوٹ لگنے کی وجہ سے شاہد ثنا کو گود میں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جاتا ہے اور اسے اپنے کمرے میں لیٹا دیتا ہے، اور شاہد ثنا کے پیروں میں ملہم پٹی کرتا ہے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ سن کر ثنا رونے لگتی ہے اور کچھ نہیں کہتی۔ یہ دیکھ کر شاہد ثنا سے کہتا ہے، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ یہ سننے کے بعد بھی ثنا شاہد سے کچھ نہیں کہتی۔ یہ دیکھ کر شاہد ثنا کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور بڑے پیار سے ثنا سے کہتا ہے، اگر تم اس طرح روتی رہی تو تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ یہ سن کر ثنا ایک دم سے کہتی ہے، تو ہو جانے دو، ویسے بھی میرے جینے کا کوئی مطلب نہیں۔ ان کا شاہد ثنا سے غصے میں کہتا ہے، ثنا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ یہ سن کر ثنا روتے ہوئے شاہد سے کہتی ہے، آج ابو جان ہمارے بیچ میں نہیں ہیں اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے ابو جان کا انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر شاہد ثنا کو بڑی حیرت سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے، ثنا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا ہے، مالکن جی نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی جس کی وجہ سے تم گھر نہیں جا پائی، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ یہ سب سن کر ثنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی ہے، کیونکہ شاہد میری امی جان اور میری چھوٹی بہن شمع کو یہ لگتا ہے کہ یہ سب کی ذمہ دار میں ہوں۔ یہ بول کر ثنا زور زور سے روتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ذکیہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔